ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم من یهد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 178 سے پڑھیں گے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو وہ رب گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کس بندے کو گمراہ کرتے ہیں، پہلے بھی یہ موضوع کئی دفعہ آیا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جن ساتھیوں کو یاد نہیں ہے ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر انسان ان صلاحیتوں کو ویسا استعمال نہ کرے، چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ مثلا دیکھنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی، بولنے کی، بات کرنے کی، ہاتھ ہلانے کی، ان میں سے کسی بھی صلاحیت کو ہم استعمال نہ کریں۔ آنکھیں بند کر لے ایک بندہ کہ میں نے نہیں دیکھنا، تو مہینے کے بعد وہ صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی، اندھا ہو جائے گا۔ کان اپنا بند کر لے تو وہ بہرا ہو جائے گا۔ چلنا چھوڑ دے، لیٹ جائے سیدھا، اپنے ہاتھوں کو حرکت ہی نہ دے، تو وہ ہاتھ جام ہو جائیں گے، حرکت نہیں کر سکیں، یعنی وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ ختم کر لیں گے۔ یہ فطرتی طور پر ایک اللہ کا قانون ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی بندے کی ٹانگ ٹوٹی، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ سیدھا بیڈ پہ لیٹا ہوا، دوسری ٹانگ کو بھی وہ حرکت نہیں دے رہا، تو کچھ دنوں کے بعد وہ حرکت ہوگی ہی نہیں، جام ہو جائے گی وہ۔ اسی طرح ہی انسان کے دل میں اللہ نے حق قبول کرنے کی جو صلاحیت دی ہے، ابھی پچھلے اسباق میں ایک سبق پہلے میرے خیال سے ہم نے پڑھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اس کی جب ہم نے ترجمہ پڑھا تھا تو وہاں میں نے بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ہم آفاق میں نشانیاں ہم نے رکھ دی ہیں، وفی انفسہم، ہر انسان کے دل میں بھی نشانی رکھی ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہر انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اب وہ حق واضح ہوتا ہے ہر انسان کے لیے، وہ دل کے اندر اللہ نے جو فطرت رکھی ہے وہ ابھرتی ہے، وہ صلاحیت آتی ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ توحید ہے، یہ اصل دین ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اب جو بندہ، اور پیچھے پھر جو مثال بھی بیان ہوئی پچھلے سبق میں، اخلد الی الارض واتبع ہوا، زمین کے دنیا کے فائدوں کی طرف لپک جائے اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے اور اپنی اس صلاحیت کو دبا دے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں۔ صلاحیت ختم تو اب یوزلل، وہ گمراہ ہو گیا، اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے ان جہنم میں جانے والوں کی اللہ نے نشانیاں بھی بیان کی ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ فرماتے البتہ تحقیق ہم نے پیدا کی ہے جہنم کے لیے، کثیراً، بہت زیادہ لوگ، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے بہت زیادہ تعداد، اللہ فرماتے ہیں پیدا ہی ہم نے جہنم کے لیے کی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی نشانی اللہ نے ایک اپنا علم بیان کیا ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، نہیں غور و فکر کرتے ان سے۔ اللہ نے دل جس مقصد کے لیے دیا ہے، دل کو اس مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے۔ دل کیوں دیا اللہ نے؟ اس سے غور و فکر کیا جائے، دماغ سے سوچا جائے، دل سے غور و فکر کر کے انسان سمجھے یہ آسمان اتنا بڑا، اتنی بڑی چھت، اس پر ستارے، سورج، چاند، یہ سارا نظام فلکیات، یہ کون چلا رہا ہے؟ اور زمین پر دیکھے پودے اگ رہے ہیں، دانہ، مٹی، مردہ زمین میں مردہ دانہ ڈالتے ہیں، اس سے زندگی کی کونپل نکالنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والا، اس کے لیے خوراک مہیا کرنے والا، ساری اس کی ضروریات پوری کرنے والا، یہ کون ہے؟ یہ سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے، اس کائنات کے مالک کو پہچان کے اس کے سامنے جھک جائے۔ اب جو بندہ دل کی اپنی اس صلاحیت کو، اپنے دماغ کی اس صلاحیت کو ادھر استعمال نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں ہی استعمال کر رہا ہے، دنیا میں ترقی کر لی سائنسدانوں نے، غور و فکر کر کے دنیا کے فائدے ڈھونڈ لیے، اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، تو وہ کیا ہے؟ ایک انسان نے کسی چیز پر ریسرچ کی، تحقیق کی، دنیا کے فائدے تو اس نے ڈھونڈ لیے۔ دنیا آج کہاں پہنچ چکی؟ جدید ٹیکنالوجی، یہ غور و فکر کا ہی نتیجہ ہے نا۔ غور و فکر کر کے جدید سے جدید ٹیکنالوجی تو بناتے جا رہے ہیں، لیکن غور و فکر کر کے اپنے اس کائنات کے مالک کو ہی نہیں پہچانا، تو اس غور و فکر کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں
رب کی پہچان نہیں، جن کے دل اللہ کو نہیں پہچان سکے، جس مقصد کے لیے دل بنایا تھا وہ اس مقصد کے لیے دل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ دل میں محبت کے جو جذبات ہیں یہ کیوں رکھے ہیں اللہ نے؟ کہ اللہ سے محبت کی جائے، لیکن وہی جذبات اگر غیر محرموں سے محبت کے لیے آ گئے، یہ انسان آج کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر جان قربان کر دی جاتی ہے نا، یہ جذبات ہیں، جذبات کی ہی وجہ سے جان دے دی جاتی ہے۔ یہ جان دینی تھی، یہ جذبہ اللہ نے کیوں رکھا تھا کہ اللہ کے لیے جان دے دو، رب کی خاطر قربان ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لوٹا دو۔ یہ جذبہ ادھر تھا، اللہ کے لیے اللہ نے رکھا تھا، لیکن وہی جذبہ غلط کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین، اور ان کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، وہ نہیں دیکھتے نہیں ان سے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھے ہیں نہیں دیکھتے، بلکہ آنکھیں جس مقصد کے لیے دی تھیں کہ اللہ کی کائنات کو دیکھو اور کائنات کے بنانے والوں کو پہچان لو، اس کائنات کو دیکھو اور سمجھو کہ سورج کبھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا بڑا کوئی ہے اس کا مالک، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، بغیر کسی چلانے والے کے یہ خود تو دنیا نہیں چل رہی، اس پر غور و فکر کرنا تھا۔ اس لیے اللہ نے آنکھیں دی تھیں، لیکن ان آنکھوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ کان ہیں لیکن کان سے اللہ کی آیتیں نہیں سنتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے جانور تو وہ مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن یہ انسان اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے بنایا یہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، ایسے سمجھو یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو پورا کر رہا ہے اپنا مقصد، جانور کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنی خدمت کے لیے بنایا۔ آج جانور دیکھیں انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ قربان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انسانوں سے کئی گنا بڑے زور آور طاقتور اللہ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا ہے، لیکن انسان اللہ کے تابع نہیں ہوا۔ یہاں سے ہی ہم غور و فکر کر لیں، دیکھ لیں، اور آج اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ٹٹولیں، کیا دل میں اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہم آنکھوں سے قرآن دیکھتے ہیں، کانوں سے قرآن سنتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں یا ان میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو دور کیجئے، غور و فکر کیجئے، اپنے مالک کو پہچانیے، اپنے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جن کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ دل دے جس دل میں رب کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے جن آنکھوں سے ہم رب کی کائنات کو دیکھ کر رب کو پہچان لیں، اللہ کے قرآن کو دیکھ کر اللہ کی آیتوں کو پڑھیں۔ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دے جس سے ہم یہ کام کریں، اللہ ہمیں وہ کان دے جس سے ہم اللہ کی آیتوں کو سنیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آپ ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ناظرہ قرآن، ترجمہ قرآن، یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حامی ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔